آپ کو پتہ ہے کچھ میتوں کو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے. یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے پردیس میں مر جاتے ہیں اور ان کی باڈی کو پاکستان لے کے جانا ہوتا ہے. ذرا دیر کو محسوس کیجئے کہ آپ پردیس میں ہیں اور فوت ہو گئے ہیں. آپ کی میت کو سرد خانے میں رکھا جائے گا جہاں کا درجہ حرارت منفی ہوگا. اس منفی درجہ حرارت میں لیٹنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے. اور ایک دوسرا تکلیف دہ معاملہ میت کو کسی دوسرے ملک سے پاکستان لے کر آنا ہوتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی میتوں کی سب سے پہلے اٹاپسی ہوتی ہے جسے پوسٹ مارٹم بھی کہتے ہیں. پوسٹ مارٹم زیادہ تر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز یہ جان سکیں کہ انسان مرا کیسے ہے تاکہ اس سے سیکھ کر اگلے لوگوں کی جان بچائی جا سکے. اس پوسٹ مارٹم کے دوران آپ کے جسم کے اعضاء اور خون کو نکال دیا جاتا ہے تاکہ آپ کی باڈی میں انفیکشن نہ ہو. اس عمل کے لیے سب سے پہلے آپ کو برہنہ کیا جاتا ہے یعنی آپ کے کپڑے اتارے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کے گلے کی اس شریان میں ایک کٹ لگا کر اسے باہر نکالا جاتا ہے. پھر اس شریان کو ایک کینولا لگایا جاتا ہے اور اسے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ عمل کے دوران یہ کینولا باہر نہ نکل پائے. پھر اس کینولے کی دوسری سائڈ کو ایک مشین کے تھرو پریشر دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا خون رگوں میں سے نکل کر ٹانگ کے پاس ایک اور شریان کو کاٹا جاتا ہے جہاں سے وہ سارا خون باہر نکلتا ہے. اس کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے. آپ کا دل، گردے، پھیپھڑے جو کچھ بھی وہ سب باہر نکال لیا جاتا ہے اور اس کی جگہ کچھ کیمیکلز ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی باڈی دیر تک ٹھیک رہے، اس میں سے بدبو نہ آئے. آپ کے ہونٹوں کو کوئی گم لگا کر کے بند کر دیا جاتا ہے اور اگر اس سے بند نہ ہو رہے ہوں تو ان کو سلائی کی جاتی ہے تاکہ منہ بند نظر آئے. یہ سارا عمل میں آپ کو اس لیے وضاحت سے بتا رہا ہوں تاکہ دیکھنے والے اپنی جذباتیت کو ایک طرف رکھیں اور میت کی حد سے بڑھتی ہوئی بے حرمتی پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں. کیا آخری دیدار اور وطن کی مٹی کی یہ قیمت ادا کرنا مناسب ہے؟ کیا یہ مہنگا سودا نہیں ہے؟ آخر ہم اپنے پیاروں کو اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ فلاں آخری بار چہرہ دیکھ لے، اس لیے کہ لوگ واہ واہ کریں کہ جنازہ بہت بڑا تھا، اس لیے کہ ہماری بے عزتی نہ ہو کہ جنازے میں بہت تھوڑے لوگ تھے. میت کو اس طرح کی تکلیف دینا کیا شرعی جائز ہے؟ اس بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جب انسان مر گیا تو اس کی باڈی کو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے، روح باہر نکل گئی. اچھا تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان بھی لیتے ہیں کہ باڈی سے روح نکل جانے کے بعد باڈی کو اب تکلیف نہیں ہو رہی، وہ ایک مردہ جسم ہے، اسے کاٹیں پیٹیں کچھ بھی کریں. لیکن مثال کے طور پہ اگر میں مر جاتا ہوں تو میری روح سامنے ہے اور میری باڈی کو ایسے کر کے دیکھے گی اور میری باڈی کو چاک لگ رہا ہے، اس میں سے چیزیں نکل رہی ہیں، میری روح دیکھ رہی ہے. وہ یہ نہیں سوچے گی کہ یار یہ کیا کیوں کر رہے ہو، میں اس میں رہی ہوں اتنا عرصہ. یہ ایک خیالی تصور ہے، شاید ایسا ہوتا ہو شاید نہ ہوتا ہو. آپ کو پورا حق ہے اختلاف کرنے کا. بہت سادہ سی بات ہے. انسان کے چلے جانے کے بعد اس کے جنازے میں اتنی ہی دیر ہونی چاہیے ہے جتنی اس کی قبر کی کھدائی میں اور کفن دفن میں ہونی چاہیے. اللہ کا تو یہی حکم ہے. اگر کوئی پیارا دور ہے تو وہ صبر کرے، دعا کرے، صدقہ کرے. صرف چہرہ دیکھنے کے لیے میت کو تکلیف نہ دے. ہمارا ایمان ہے جس کی موت جہاں لکھی ہے وہیں آنی ہے اور میرے خیال سے اسے وہیں دفن بھی ہو جانا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں B4 پاکستان اور مجھے کہتے ہیں عاطف مسعود. دیکھتے رہیے. شکریہ.